یوٹیوب نہ ہوتا تو انجینئر محمد علی مرزا کیا ہوتے؟ کہ اگر یوٹیوب نہ ہوتا تو شاید یہ اس طرح دعوت نہ پہنچتی، اور اگر نبی علیہ السلام دنیا میں مسجد کا رخ کرتے نہیں مسجدوں سے تو نہیں کیوں رخ کریں؟ یہ تو اسی طریقے سے کہ میں ایک غم لگا کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کی جگہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا یا دوسرا ہوتا. بھائی وہ اس زمانے کے لیے سوٹ کرتے تھے، میں اس زمانے کے لیے سوٹ کرتا ہوں. تو غدار دین نہیں ہوں میں. ان کو بتا دوں کہ تم نے مجھے خود کہا تھا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تم ہر قبر کو دیکھ کے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو. تو تم نے تو مجھے بتایا تھا توحید قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اس آیت میں لکھا ہے جی ابلیس عالم تھا، کہیں نہیں لکھا. یہ بھی غلط تاثر ہے. جی بالکل غلط تاثر ہے. بیسیکلی یہ صوفیاء نے چیزیں گھڑی ہیں، کیونکہ صوفیاء کے معاملات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کہا علم بس کری ہو یار. سورس آف انکم کیا پھر آپ کا مطلب کیا؟ سورس آف انکم میرے بھائی میں ظاہر 19 گریڈ سے ریٹائر ہوں، مجھے 50,000 کے قریب پینشن ملتی ہے. پھر میرا اسلام آباد میں ایک مکان جو میں نے اپنی جاب کے دوران بنایا تھا اس سے بھی کرایہ آ جاتا ہے، اور باقی ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں. میرے بھائی بھی نہیں، میرے بھائی کتنا ہم نے خرچہ کرتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے سبسکرائبر ہم سے ڈبل ہیں، لیکن ویورشپ ان کی ہمارے اسٹوڈنٹس کے چینل سے بھی آتی ہے. علی بھائی مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ کے یوٹیوب پہ کتنے سبسکرائبر ہیں؟ سبسکرائبر تو یعنی آفیشیل چینل کے 2.2 ہیں، لیکن جو ویورشپ جو ہے نا ہماری باقی تمام علماء سے سمجھ لیں 5 گنا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں ہمارا ہر کلپ آلموسٹ 24 سے 48 گھنٹوں میں 1 لاکھ کراس کرتا ہے، اور باقی علماء کے کلپس 2-3 ہزار 5,000 10,000 حد 25,000 یا میری تصویر لگا دیں تو کوئی 1 لاکھ پہ چلا جائے. اور سبسکرائبر ان کے مجھ سے زیادہ ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کے سبسکرائبر ہم سے ڈبل ہیں، لیکن ویورشپ ان کی ہمارے اسٹوڈنٹس کے چینل سے بھی آتی ہے. مسئلہ ہوتا ہے ویورشپ کا کہ آپ کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی ویڈیو کو. میں کہتا ہوں سبسکرائبر ہمارے بے شک 1 لاکھ پہ آ جائیں، ہمیں ہر ویڈیو پہ 1 لاکھ کی ویورشپ چاہیے. ویسے تو ہماری کئی ویڈیوز ملینز میں، لیکن ایوریج 1 لاکھ سے اوپر جاتی ہے. یوٹیوب نہ ہوتا تو انجینئر محمد علی مرزا کیا ہوتے؟ یہ تو اللہ کو پتا تھا. انجینئر محمد علی مرزا کی جب جی مجھے ضرورت سوچنے کی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ اس نے اپنا کام کس وقت اٹھانا ہے، اور میں تو اس پریزنٹ ورلڈ کا آدمی ہوں نا. اب یہ تو اسی طریقے سے کہ میں ایک غم لگا کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کی جگہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا یا دوسرا ہوتا. بھائی وہ اس زمانے کے لیے سوٹ کرتے تھے، میں اس زمانے کے لیے سوٹ کرتا ہوں. یا میں امام بخاری مسلم کے زمانے میں ہوتا تو بخاری میں نے لکھی ہوئی ہوتی یا مسلم میں نے لکھی ہوئی ہوتی. میں اپنے اس زمانے کا یعنی جواب دے ہوں. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ پلیٹ فارم نہ ہوتا تو میں اس کا جواب یوں دیتا ہوں، میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر یوٹیوب نہ ہوتا تو شاید یہ اس طرح دعوت نہ پہنچتی، اور اگر نبی علیہ السلام دنیا میں مسجد کا رخ کرتے، اگر نبی علیہ السلام دنیا میں نہ ہوتے تو ابو بکر عمر عثمان اور علی کے نام کے بندے ہی کوئی نہ دنیا میں ہوتے، تو میں تو شاہی کوئی نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پلیٹ فارم نہ ہوتا تو آپ یہ مسجد نہیں مسجدوں سے تو نہیں کیوں رک کریں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے جو چینل ہے میں نے سنا کہ مونیٹائز نہیں ہے، اس میں حقیقت ہے؟ مونیٹائز ویڈیو ایڈز کے اعتبار سے نہیں ہے. آپ کے کاغذوں میں تو مونیٹائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ساری کی ساری انکم ویڈیو ایڈز. جے پی جیز امیجز جو ہیں وہ تو نیگلیجیبل ہے. تو وہ ویڈیو ایڈز ہم نے اس لیے آن نہیں کیے کہ اس کے اوپر ہمارا کیٹیگری کے پوائنٹ آف ویو سے تو کنٹرول ہے، لیکن اسپیسیفکلی ہر ایڈ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. یہاں شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں بھی ایک عورت بے پردہ سامنے لے آتے ہیں، اور جو یورپ اور امریکہ میں اشتہارات چلتے ہیں وہ انتہائی بےہودہ ہوتے ہیں. اب ایک بندے نے مذہبی پروگرام لگایا ہے، مثلا ایک بندہ لگاتا ہے حجاب کے اوپر میری ویڈیو، اور کلک کرتے ہی ایک بے پردہ عورت جس کے کپڑے بھی پورے نہیں سامنے آ جائے تو مجھے زیب دیتا ہے کہ میں حجاب کے اوپر بات کروں. کیوں؟ میری ویڈیو پہ چلا ہے، اور قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. میں بات حجاب پہ کر رہا ہوں اور میں ایک ویڈیو ایڈ آف نہیں کر سکتا صرف اس لیے کہ میں نے دنیا کی منفعت کمانی ہے. اچھا نہیں علی بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جہاں تک مجھے پتا آپ بھی اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے پوچھیے گا، اگر آپ کا چینل مونیٹائز نہ بھی ہو تب بھی یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ وہ آپ کی ویڈیو پہ ایڈز نہیں چلاتا. وہ اس صورت میں چلاتا ہے جب آپ کے سبسکرائبر 1,000 سے کم ہو. اچھا پھر وہ اپنی مرضی سے چلاتا ہے اور اس کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک دفعہ یوٹیوب کے ساتھ پارٹنر بن جاتے ہیں نا، یعنی 1000 آپ کے سبسکرائبر کراس کر جاتے ہیں، پھر وہ ہماری مرضی ہے. اچھا تو ہم نے وہ ہر جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ہم باقاعدہ وہ جو ویڈیو ایڈ والا پورشن ہے اسکیپیبل اور نان اسکیپیبل ان کو ان چیک کرتے ہیں.
ہر ویڈیو پہ بائی ڈیفالٹ ان چیک لگا ہے. لیکن وہ جو یوٹیوب کی ایک اسکرین آتی ہے اس کے ارد گرد جو چل رہا ہوتا ہے ہاں جی اس پہ بھی ایڈ چل رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ اگر ایک ویڈیو میں ایڈ نہیں ہے یوٹیوب کے مین پیج پہ ایک ایڈ چل رہا ہے, ایک شخص آپ کی یا کسی بھی کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو وہ بھی ویڈیو ویڈیو نہیں وہ دیکھیں یوٹیوب جو ہے نا, اب مثلاً آپ نے میری ویڈیو کلک کی ہے اور پیرلل میں سجیشن میں کئی ایک یوٹیوب کی ویڈیوز آ جاتی ہیں اور وہ مکس آتی ہیں, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی آتی ہیں زیادہ تر اور اس کے بغیر بھی آ سکتی ہیں, وہ تو ان کا معاملہ ہے. ایڈ بھی چل رہا ہوتا ہے وہ لگاتار چل رہا ہوتا ہے. لگاتار تو خیر مجھے تو نہیں کوئی ویڈیو ایڈ چلتا ہوا نظر آیا اس میں, ویڈیو ایڈ تو کوئی نہیں چلتا. ویڈیو پہ نہیں چل رہا ہوتا, وہ جو آپ کا وہ کوئی اگر دیکھیں وہ جو امیج آتی ہے نا عموماً جو جے پی جیز امیج مثلاً آپ ٹی وی کے اوپر جب دیکھیں اس میں تو کوئی امیج ڈسپلے کبھی نہیں ہوتا, وہ چند ایک ڈیوائسز کے اوپر ہوتا ہے. اور وہ بھی جو امیجز ہیں وہ ایک بہت چھوٹے امیجز ہوتے ہیں اور عموماً ان پہ تصاویر نہیں ہوتی. زیادہ تر وہ جو چیز ہے مثلاً کوئی موبائل کمپنی ہے اس کا اشتہار لکھا ہوتا ہے, کوئی آفر لکھی ہوئی ہوتی ہے بہت بڑی کر کے, یا کوئی کپڑے کا اشتہار ہوتا ہے, تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اس میں وہ والے معاملات. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ یہ مونیٹائزیشن آن کرتے ہیں اور یہ جو کروڑوں روپیہ آپ کے ویوز کی مد میں آئے گا آپ اسے کوئی فلاحی کام کرتے ہیں جس طرح سلطانہ ڈاکو نے کیا جی یہ کام ہم نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے, ہم کسی بھی حرام طریقے سے کیے ہوئے کام میں اللہ کی نصرت نہیں سمجھتے. آپ تو میرے ایک پلیٹ فارم میں دو طرح کی دنیا ہے, اگر ایک آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, اور لیکن ادھر سے اگر پیسے آ رہے وہ کرتا ہے. دیکھیں نبی اسلام کا جو طریقہ ہے نا اپنے معاملات کو لے کے چلنے کا وہ یہ ہے کہ چاہے دنیاوی طور پر نقصان بھی ہو تب بھی آپ نے رولز نہیں توڑنے. مثلاً بخاری میں آیا حضرت سہیل ابن عمرو جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, ان کا بیٹا ابو جندل صلح حدیبیہ کے موقع پر بیڑیاں چھڑا کے اپنے باپ کی وہاں آ گیا, اور باپ وہاں پہ وہ معاہدہ لکھ رہا تھا کہ جو مکے سے مدینے آئے گا وہ واپس کیا جائے گا, اور جو مدینے سے مکے آئے گا وہ واپس نہیں ہوگا. ابھی وہ فائنل نہیں ہوا تھا, ٹرانزیشن پیریڈ تھا, اس دوران ابو جندل آ گئے, ان کا مجھے بچا لو میرا باپ ٹھیکا بوٹی میری کر دے گا. تو وہ سہیل بن عمرو نے کہا کہ آپ زمانی کلامی مان چکے ہیں تو یہ مجھے آپ واپس کریں گے. نبی اسلام نے اس کو واپس کیا. جنگ کے بھی اصول ہیں اسلام, یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے معاملات کو لے کے چلیں گے. تو اس طرح اصول اور ضوابط کو تو لے کے چلنا ہے. اگر اصولوں کو توڑا ہوتا نا سیدنا علی سے کامیاب پولیٹیشین کوئی نہ ہوتا, لیکن حضرت علی نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا, جس کی وجہ سے بظاہر دنیاوی طور پہ ان کی خلافت کمزور ہوئی. اور وہ ان کو کیا نقصان نہ تھا, مسلمانوں نے ایک بہت بڑا لیڈر اپنا لوز کر دیا اور اس کا ساتھ نہیں دیا. تو اس لیے ہم رولز کے اوپر کمپرومائز. سورس آف انکم کیا پھر آپ کا مطلب سورس آف انکم میرے بھائی میں ظاہر 90 گریڈ سے ریٹائر ہوں, مجھے 50,000 کے قریب پینشن ملتی ہے. پھر میرا اسلام آباد میں ایک مکان جو میں نے اپنی جاب کے دوران بنایا تھا اس سے بھی کرایہ آ جاتا ہے, اور باقی ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں. میرے بھائی بھی نہیں, میرے بھائی کتنا ہم نے خرچہ کرنا ہے. ہم فاسٹ فوڈ شاید کبھی کبھار عید کے موقع پہ کوئی منگوائے, میں کوئی اس طرح کی لگژریس لائف تو کوئی دال روٹی جو عام گھروں میں پکتی ہے, ہمارا تو اچھا گزارا ہو رہا ہے اللہ کا شکر. اچھا آپ نے یہ لکھا ہوا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی زیادتی ہو تو وہ غرور پیدا کرتی ہے. میں بہت اچھا اگر بول سکتا ہوں یا بہت اچھا گا سکتا ہوں تو مجھے ایک تکبر آئے گا. ایون یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ علم ہو تو وہ بھی تکبر پیدا کرتا ہے. لوگ شیطان کی مثال دیتے ہیں. شیطان کے پاس تو علم نہیں تھا, وہ تو جاہل تھا. لیکن لوگ علم کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے ہیں. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ متکبر ہیں, جاہل ہیں. علم والے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام, جنہوں نے فرشتوں کا پیغمبر ہو کر بھی, فرشتوں کا سردار ہو کر بھی ایک مٹی کے پتلے کو سجدہ کر دیا اللہ کے کہنے پر. علم یہ ہے, علم سے کبھی تکبر نہیں. پیر نصیر الدین صاحب نے باقاعدہ ایک بک لکھی ہے کہ کیا ابلیس عالم تھا, تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کس آیت میں لکھا ہے کہ ابلیس عالم تھا, کہیں نہیں لکھا. یہ بھی غلط تاثر ہے. جی بالکل غلط تاثر ہے. بیسیکلی یہ صوفیاء نے چیزیں گھڑی ہیں, کیونکہ صوفیاء کے معاملات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کہا علم بس کری ہو یار. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی معرفت اہل علم کو ہے. ٹھیک ہے. قل هل يستوي الذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. قرآن تو پورا کہہ رہا ہے کہ علم والے بندے ہی ٹھیک ہے. اس میں کون سی تکبر والی بات ہے؟ ایک منٹ, تکبر تو تب ہے کہ جب میں کوئی اپنے لیے کوئی بزرگ کلیم کروں. میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوں, مسلمان تو ہر مسلمان کو کہنا چاہیے. تو اس میں تو میں کوئی نہیں کہہ رہا میں ہوں امام جو ہے وہ امام المسلمین.
حجت الاسلام، میں تو عام مسلم لوگ کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو آپ کا یعنی کہ ایجوکیشن دینے کا جو طرز ہے وہ کچھ اس میں تکبرانہ نہ، وہ میمز بھی چلتی ہے اب نہ، اور اگر یہ تمام لوگ غلط ہیں تو ہم اتنے عرصے سے غلط چیزوں پہ کاربند نہیں، کوئی میں نہیں کہہ رہا تمام لوگ غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات سے غداری کریں گے اور وہ قرآن و سنت جو انہوں نے ہمیں خود بتایا ہے تو ہم انہیں غلط نہ کہیں۔ مثلا آرمی چیف یہ تقریر کرتا ہے کہ ہم تمام جماعتوں کو قومی دھارے میں رہیں گے اور آئین کے اندر لے کے آئیں گے، 4 دن بعد وہ ماشاءاللہ لگا دیتا ہے۔ تو میں اسے یہ نہ کہوں کہ یار تو کل تک کہہ رہا تھا کہ ہم قومی دھارے میں لیں گے جماعتوں کو، اور جس کاکول اکیڈمی میں تو یہ تقریر کر رہا تھا اس میں کیڈٹ سے 1.5 لائن کا حلف لیا جا رہا تھا اور اس میں یہ الفاظ تھے میں پالیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا، کیونکہ فوج تو پوری قوم کی ہوتی ہے نا، کسی جماعت کی تو نہیں ہوتی۔ 4 دن بعد تو یہ کام کر رہا ہے تو نے تو آئین توڑا ہے، تو آئین کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ تو آرمی چیف یہ کرے گا کہ تم نے آرمی چیف کی گستاخی کر دی؟ کبھی بھی نہیں ہو گا۔ اور دیکھ لیں آج آرمی نے مان لیا کہ ہمارے جتنے بڑے ڈکٹیٹرشپ کرتے ہیں یہ غلط ہے، چاہے ہمارے کہنے پہ مانا یا خود انہوں نے ذلت کاٹ کے مانا، مان لیا نا اور کام اے پولیٹیکل ہو گئے۔ تو جو لوگ اس وقت کہتے تھے کہ آپ سیاست میں دخل نہ دیں، ان کو یہ غدار وطن کہتے تھے، تو اس کا مطلب ہے تو یہ مجھے اگر غدار دین کہہ رہے ہیں تو میں غدار دین نہیں ہوں۔ میں ان کو بتا دوں کہ تم نے مجھے خود کہا تھا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تم ہر قبر کو دیکھ کے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، تو تم نے تو مجھے بتایا تھا توحید قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور خود تم یہ کام کر رہے ہو، تو غدار تو تم ہو۔ میں تو تمہاری بتائی ہوئی کہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہے کیا؟ آج میں اگر نماز کا طریقہ اس سے بتاتا ہوں اور میں کہتا ہوں تم نے بچپن سے ہمیں کہا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، رفع الدین ہوتا تھا، تو امام بخاری امام مسلم نے تو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز ہی اس طریقے سے پڑھتے تھے، تو اب میں تیری بات مانوں یا تیری بتائی ہوئی کتاب کی بات؟ تو اب تم خود اپنی کتاب کے ساتھ غداری کر رہے ہو، اور اوپن نہیں، یہ اوپنلی کوئی نہیں کہہ سکتا میں بخاری مسلم کو نہیں مانتا، لوگ ان کو ممبروں سے کھینچ لیں گے۔ تو بخاری مسلم کو مان رہے ہیں، اس کی نہیں مان رہے۔